صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو ڈین مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے، عزائم ہو اگر محکم چراغ دل جلانے میں تو کیا مشکل زمانے پر اجالا بن کے چھانے میں. ان کی تقریر بڑی عزم والی ہوتی ہے، میں نے کئی بار تو سنا ہے، تو بہرحال میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کلیدی خطبہ پیش فرمائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اعظمی صاحب. ڈائس پر موجود صدر اجلاس گورنمنٹ سٹی کالج کی وائس پرنسپل صاحبہ، معزز مہمان خصوصی پروفیسر سید احمد حسن صاحب، عزت مآب شیخ الجامعہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، عزت مآب پروفیسر شاہ میری صاحب، سابق وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالحق یونیورسٹی، دیگر سبھی معززین، سامنے بیٹھے ہوئے تمام معززین، شبلی ٹرسٹ کے سبھی ذمہ داران اور سٹی کالج کے سبھی اسٹاف ممبرز اور طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب، نمستے. میرے لیے یہ خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج اس انٹرنیشنل سیمینار میں مجھے شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی پر لب کشائی کرنے کا موقع عنایت کیا گیا ہے. اس کے لیے میں منتظمین کا تہہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جب کبھی میں کسی شخصیت پر بات کرتا ہوں تو میرا ایک بہت اہم سوال اپنے آپ سے رہتا ہے کہ ہم اس شخصیت کا مطالعہ کیوں کریں. وائی ٹو اسٹڈی اے پرٹیکولر پرسنالٹی. ظاہر ہے کہ جوابات بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک جواب جو اکثر لوگوں سے ملتا ہے اور میں اس سے متفق ہوں وہ یہ کہ ہم اس سے تحریک حاصل کریں. تو اگلا سوال یہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی سے ہم کو کون سی تحریک ملتی ہے. بظاہر اگر دیکھیں ان کی بایوگرافی کا، ان کی سوانح عمری کا اگر ہم جائزہ لیں تو 4 جون 1857 کو تشریف لائے، ان کی ولادت ہوئی، اور 18 نومبر 1914 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تقریباً 57 سال کی عمر ان کو حاصل ہوئی. بندول اعظم گڑھ سے ان کا تعلق تھا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور منشی امین اللہ تسلیم صاحب نے کہا تھا کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. یا اکبر الہ آبادی کے الفاظ ہم کیا کہیں، احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، پیے ہوئے نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن انسانوں کے ایک ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. There are certain personalities. یہاں اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ بعض ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں جو اپنے زمانے کو اور مستقبل کے زمانے کو ایک سمت، ایک دشا، ایک ڈائریکشن دے دیتی ہے. علامہ شبلی نعمانی کا تعلق ایسی ہی اہم شخصیات میں سے. انہوں نے ایک ڈائریکشن کیا، ایک اپنے جو ان کے کارنامے ہیں ان کارناموں کی مدد سے انہوں نے قوم ملت کو ایک سمت، ایک رخ عطا کیا. سب سے پہلی بات، اسپیشلی فار دا ایڈوانٹیج آف مائی فیلو اسٹوڈنٹس، سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑی جامع صفات شخصیت کے حامل تھے. A very, very comprehensive personality. There are so many dimensions of his personality. وہ ایک نثر نگار تھے، آتھر تھے، لٹری فگر تھے، شاعر تھے، پوئٹ، تنقید نگار، کرٹک، سیرت نگار. انہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی لکھی تو سیرت نگار. کئی ایک شخصیات کی سوانح نگار، بایوگرافر. وہ ایک سیاسی مفکر اور مدبر تھے. انہوں نے سیاست پر، اگرچہ کہ سیاست میں عملی طور پر حصہ نہیں لیا، لیکن بہت کلیئر تھاٹ تھے ان کے سیاست پر. وہ ایک مقرر تھے، متکلم تھے. انہوں نے اسلام پر جو اعتراضات کیے گئے، اسلامی شخصیات پر جو اعتراضات کیے گئے، ان کے جوابات دینے کی کوشش کی. اس لحاظ سے وہ ایک متکلم تھے، انٹرپریٹر تھے.
ایک ماہر تعلیم تھے، تعلیم کو لے کر ان کی اپنی ایک سوچ تھی، مصلح قوم تھے، قوم کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، وہ ایک بہت اچھے منتظم تھے، ایک انقلابی اور حرکیاتی شخصیت کے مالک۔ ایک شخصیت میں اتنے سارے پہلوؤں کا سما جانا یہ اپنے آپ میں بڑا میراکل ہے، بڑا کرشمہ ہے۔ اگر آپ زبانوں کے لحاظ سے دیکھیں تو اردو، فارسی، عربی، انگریزی، فرانسیسی، ترکی، ان ساری زبانوں پر وہ دسترس کرتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے ان کے بارے میں جملہ کہا جو آج بار بار ہم استعمال کرتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی شبلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھی۔ علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ he himself was an institution in himself۔ معزز حاضرین، میں اگلے نقطے پر آتا ہوں۔ انگریزی کی بڑی مشہور شخصیت فرانسس بیکن نے ایک جملہ کہا، بڑا پیارا جملہ ہے، and I always feel fascinated to share this sentence, this quote: "Reading makes a full man, conference a ready man, and writing an exact man." رائٹنگ سے ایک ایگزیکٹ مین، ایک سلیقہ قرینہ آ جاتا ہے، آدمی بہت سوچ سمجھ کر لکھتا ہے، اس لیے کہ روانی میں ہو سکتا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی میں زبانی طور پر ادا کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی احتیاط ملحوظ نہ کی جائے، لیکن جب آدمی لکھتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے لکھتا ہے، تو اس کی شخصیت میں ایک قرینہ اور ایک سلیقہ اور ایک سسٹمائزیشن آ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا، 57 سال کی عمر پائی لیکن کتنا لکھا، کین یو جسٹ امیجن؟ بعض ایکسپرٹس نے بتایا کہ اگر ان کی تمام تصانیف کے تمام صفحات کو ایک جگہ کر دیا جائے تو ان صفحات کی تعداد 50 تا 60,000 ہو، 50 to 60,000۔ بہت احتیاط رویے کے مطابق، محتاط رویے کے مطابق۔ ان کی جو میجر بکس ہیں جن سے ہم اچھی طریقے سے واقف ہیں، شاید ایک ساتھ ہم نے ان کے نام نہ سنے ہوں، لیکن الگ الگ ہم جانتے ہیں کہ یہ علامہ شبلی نعمانی کی تصانیف ہیں۔ سب سے پہلے سیرت النبی جو 7 جلدوں میں مشتمل ہے، 7 جلدوں پر مشتمل ہے، لیکن ہاں اس کی 2 جلدیں علامہ شبلی نعمانی مکمل کر پائے، اور باقی جلدیں ان کے شاگرد رشید علامہ سید سلیمان ندوی نے مکمل، 5 جلدیں۔ یہاں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اپنے اساتذہ، اپنے بڑے جس کام کا آغاز کریں، اگر آپ اس کام سے متفق ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام مکمل ہو اور وہ کسی وجہ سے اپنی زندگی میں نہیں کر سکے، تو ایک پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ اس کام کو، اس ادھورے مشن کو مکمل کرنا ہماری ذمہ داری بن جائے۔ جس طریقے سے علامہ سید سلیمان ندوی نے ایک نمونہ چھوڑا۔ پھر دوسری اہم کتاب علامہ شبلی نعمانی کی وہ المامون ہے، جو عباسی خلیفہ المامون کی سوانح ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پھر سب سے زیادہ معرفت آرا کتاب جو سمجھی جاتی ہے وہ الفاروق، حضرت خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح ہے، یہ بھی 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پھر سیرت النعمان ہے جو امام ابو حنیفہ کی سوانح ہے۔ الغزالی جو امام غزالی کے حالات زندگی اور خیالات سے بحث کرتی ہے۔ سوانح مولانا روم آپ تو جانتے ہی ہیں، پیر رومی، آپ نے علامہ اقبال کے حوالے سے مطالعہ کیا اس کا، تو ان کے افکار اور نظریات پر مشتمل کتاب سوانح مولانا روم جو مولانا جلال الدین رومی جن کا پورا نام تھا، اس پر بھی 2 جلدیں ہیں۔ تو جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے، یہ 6 کتابیں جو جن کے نام میں نے پیش کیے، آپ ایسا نہ سمجھیں کہ صرف یہ سوانح نگاری کا ایک نمونہ ہے۔ سوانح نگاری ہے، تاریخ ہے، تحقیق ہے، ادبی چاشنی ہے، فلسفیانہ تجزیہ ہے، غیر جانبداری ہے، اور وسیع علمی کا اظہار کیا نہیں ہے ان 6 کتابوں میں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ ان کا غائب مطالعہ کریں۔ پھر جو دوسرے ورکس ہیں جن میں علم الکلام، اسلامی تھیولوجی پر جو کتاب ہے، علم الہیات پر جو کتاب ہے، اس
کی تاریخ اور تجزیہ. علم کلام پر 2 کتابیں ہیں. پہلے کا نام ہے علم الکتاب جس میں تاریخ اور تجزیہ پیش کیا گیا ہے, اور الکلام جس میں انہوں نے تھیولوجی پر اپنے خود کے نظریات ظاہر کیے. پھر دوسری جو کتابیں ہیں ان میں شعر العجم, فارسی ادب خصوصاً فارسی شاعری, تاریخ اور تنقید. آپ دیکھیے کہ ایک ایسی کتاب تیار کی جس کو دیکھ کر خود اہل ایران بھی متحیر ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہندوستان میں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا تھا, اس نے فارسی شعر و ادب کی ایسی تعریف اور تنقیدی جائزہ بھی پیش کر. پھر وہ سفر پہ گئے, ترکی, ایجپٹ, سیریا, تو سفر نامہ ہے روم و مصر و شام. اگلی کتاب جو ہے موازنہ انیس و دبیر, میر انیس اور مرزا دبیر کی شاعری کا ثقافتی مطالعہ. پھر ان کے جو مضامین ہیں ان کو جمع کر کے مقالات شبلی, مضامین اور مقالوں کا مجموعہ, کلیات شبلی, ان کی خود کی شاعری جو اردو میں بھی ہے اور فارسی میں بھی ہے. پھر انتخاب مضامین شبلی. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی تصانیف کا ایک سلسلہ ہے. اب ان کے جو خیالات اور افکار ہے, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مکمل طور پر اس سے اس کا اظہار ہوتا ہے, نمائندگی ہوتی ہے, لیکن ہاں ان کو سمجھنے میں آسانی ضرور ملتی ہے. مثنوی صبح امید, وہ قوم کے جان تھی جہاں کی, وہ قوم کے جان تھی جہاں کی, جو تاج کی فرق آسماں کی, تھے جس پر نثار فتح و اقبال, کسرا کو جو کر چکی تھی پامال, کل کر دیے تھے چراغ جس نے, کل کر دیے تھے چراغ جس نے, قیصر کو دیے تھے داغ جس نے, وہ نیزے فشا کے چل کر ٹھہرا فرانس کے جگر پر. لیکن جب وہی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو اس کا نقشہ یوں کھینچا کہ ازبس کے ذلیل و خوار ہیں ہم, افسانے روزگار ہیں ہم, ہے اوج پر بخت بد ہمارا, دیکھے کوئی جزر و مد ہمارا, کیا کوئی سنے فغاں ہماری, دل دوز ہے داستان ہماری, ناچار ہیں قصہ حال ہیں ہم, عبرت قدے زوال ہیں ہم. پھر اس سوال کی کیفیت میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اٹھتا ہے, سر سید احمد خان. پھر سر سید احمد خان کی کاوشوں کو سلامی دیتے ہوئے, سلامی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں, وہ ملک پر جان دینے والا, وہ ملک پر جان دینے والا, وہ قوم کی ناؤ کھینے والا, اٹھتے ہوئے جوش سے برے تک ہے مرثیہ قام قوم و ملت. پھر سر سید احمد خان اور کے ساتھیوں کی ستائش کرتے ہوئے کہتے ہیں, آساں کر دی ہر مشکل, آساں کر دی ہر مشکل, نہ طے شدہ رہ گئی نہ منزل, اسلاف کے وہ اثر ہیں اب بھی, اس رات میں کچھ شرر ہیں اب بھی, اس جام میں شراب باقی, اس جام میں ہے شراب باقی, اب تک ہے گوہر میں آپ باقی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے مد و جزر اسلام کا مطالعہ کیا کہ پوری تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے آ کر کھڑے گا. صرف ایک مثنوی کے ذریعے سے جس کا نام صبح امید ہے, انہوں نے ایسا نقشہ کھینچا کہ اس ملت کی پوری تاریخ اور اس کے عروج و زوال کی داستان ہمارے سامنے آ جاتی ہے. پھر انہوں نے جو سوانح نگاری کی, سب سے پہلے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی, اور ظاہر ہے کہ 2 والیومز کو مکمل کر پائے اور باقی پھر ان کے شاگرد نے کیے. لیکن اس کے بعد پھر ایک صحابی کا انتخاب کرنا یہ اپنے آپ میں کوئی معمولی کام نہیں ہے. جیسے سر سید احمد خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان نے جس نے کام کیا وہ ان کے رتبہ پر کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے میں نے صرف مثال دی, کوئی موازنہ نہیں ہے سچویشن کا, صرف ایک مثال ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کرنا اور پھر اس کے بعد ان کے صحابہ میں سے کسی ایک شخصیت کا انتخاب کر کے اس کی سوانح لکھنا, یہ اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج ہے.
پھر صرف حالات زندگی نہیں، تمام جو سوانح عمری ہے وہ حالات زندگی نہیں ہے، وہ تعریف و توصیف نہیں ہے، بلکہ جن شخصیات کو انہوں نے اپنے ہیرو کے طور پر منتخب کیا ان کی کمیوں کا اظہار کیا، ان پر تنقید کی غیر جائزہ ہے۔ اس میں ادبی چاشنی بھی ہے اور فلسفیانہ جائزہ بھی ہے۔ پھر تاریخ پر جو کتابیں لکھی یا ان کتابوں میں تاریخ کے جو حوالے ہیں، تو اسلامی تاریخ کے بڑے شہدائی تاریخ کو بہت سسٹمیٹک انداز میں انہوں نے پیش کیا، لیکن حتی الامکان اس بات کی کوشش کرے کہ انہوں نے کہ غیر جانکاری پر صرف درخشاں ماضی کا سرور ان پر چھایا نہیں رہا، بلکہ انہوں نے ایک زبردست جائزہ پیش کیا اور ہماری تاریخ میں جن بڑی شخصیات سے غلطیاں ہوں گی ان کی صاف نشاندہی بھی انہوں نے کی۔ تو تفکر، حالات حاضرہ سے باخبری اور لوگوں سے گفتگو، اپنی خود کی رائے کا آسان انداز میں اظہار، جہاں تک ایجوکیشن سسٹم کا تعلق ہے میں نے ماہر تعلیم کا لفظ استعمال کیا، وہ روایتی تعلیم یافتہ تھے، روایتی طور پر تعلیم یافتہ تھے، مدرسہ کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ اس کے گریجویٹ تھے، لیکن مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کے زبردست حامی، اور یہی چیز سر سید احمد خان کے قریب لے گئے۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کو جو کالج تھا وہ کالج جوائن کیا، وہاں پر عربی، فارسی اور اسلامیات پڑھائی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دھارے میں بہہ گئے۔ اختلاف رائے تو کس سے بھی ہو سکتا ہے، اس ادارے میں رہتے ہوئے سر سید احمد خان سے جو اختلاف رائے ہوا بہت آسان انداز میں اس کا اظہار کیا، اور وہ اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ صرف جدید سائنسی تعلیم کافی نہیں ہے، اس کی پشت پر جو اسلامی تعلیمات کے اصول ہیں وہ ضرور شامل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان کے بعد انہوں نے اس ادارے کو چھوڑا، پھر جو نہضت العلماء جو ادارہ ہے، اگرچہ کہ اس کی بنیاد انہوں نے نہیں رکھی، لیکن اس کو آگے بڑھانے میں، نہضت العلماء کے مشن کو آگے بڑھانے میں ان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے، اور وہاں پر بھی جب وہ تنقید کا نشانہ بنے کہ بھئی یہ تو جدیدیت کی بات کرنے لگے ہیں اور ہمارا تو مدرسہ ہے، تو انہوں نے اس ادارے کو بھی چھوڑا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ شبلی کالج بھی بنایا، اور دارالمصنفین سب سے بڑا جو کارنامہ ہے دارالمصنفین کا۔ دیکھیے سر سید احمد خان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی تعلیم صرف تعلیمی پالیسی کے خلاف نہیں تھا، بلکہ ایک اور جو چیز نوٹ کرنے کے قابل ہے وہ یہ کہ سر سید احمد خان کے سیاسی خیالات سے بھی ان کو اتفاق نہیں۔ جس طریقے سے سر سید احمد خان حکومت برطانیہ اور برطانوی لوگوں کی جو اچھائیاں ہیں اس سے متاثر تھے، اور اچھائیوں کو کس سے حاصل کرنا چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن علامہ شبلی نعمانی کا یہ خیال تھا کہ اس طریقے سے زیادہ مروب ہونے سے فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس بھی بہت اچھی چیزیں ہیں، آپ کو ان کو بھی انٹروڈیوس کرنا چاہیے۔ اور پھر سیاسی میدان میں جو اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو برطانوی حکومت سے تعاون کا معاملہ ہے جو وہ کالج کا نام رہا ہے، یہ ہم ہندوستانیوں کے لیے بہت زیادہ صحیح نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپشن کیا ہے، تو آپشن تھا ایک کانگریس اس زمانے میں، اور دوسرا آپشن تھا کہ مسلم لیگ ابھی بنی تھی، لیکن مسلم لیگ یا اس طرح کی کسی بھی ایسی جماعت جو جس کا تعلق کسی خاص مذہبی گروہ سے تھا، انہوں نے اس سے اتفاق رائے کا اظہار نہیں کیا۔ کانگریس کی انہوں نے فکری سطح پر حمایت کی، لیکن حمایت کرنے کی وہ وجہ نہیں تھی جو اس وقت کے بڑے بڑے جو رہبران تھے وہ بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کی حیثیت کمزور ہو گئی، سلطنت عثمانیہ زوال پذیر ہو چکی، اور جنگ عظیم میں مسلمانوں کو اور مسلم ملکوں کو ایک طرح سے شکست حاصل ہوئی، تو ایسی صورت میں آپ کو قومی تحریک کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پریشر کی پولیٹکس علامہ شبلی نعمانی اس کے قائل نہیں تھے۔ ہاں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد پر بہت زیادہ زور دیا، اور اس کے لیے جو رول ماڈل ان کے پاس تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کے اسوے کا رول ماڈل، کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اقوام کو ایک ساتھ لے کر ایک ریاست تشکیل کی تھی، بالکل اسی طرز پر ہندوستان میں جو کہ تکثیری آبادی والا ملک ہے، یہاں پر اسی طرز پر ہم کو آگے بڑھنا ہوگا۔
کبھی بھی علامہ شبلی نعمانی پر گفتگو ہوتی ہے تو عام طور پر ان کی رائٹنگز پر بات ہوتی ہے، ان کے خیالات اور افکار پر بات ہوتی ہے، لیکن میں یہاں یہ ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ صرف گفتار کے غازی نہیں تھے بلکہ وہ کردار کے بھی غازی تھے، اس لیے کہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے، یا پھر جہاں میں عمل کی عملداریاں ہیں، جہاں میں عمل کی عملداریاں ہیں، سخن پروری کا یہ زمانہ نہیں ہے، صرف بات چیت کرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ تو عملی اقدام دیکھیے کہ جب علی گڑھ تحریک میں شامل ہوئے تو اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں لگ گئے، ندوۃ العلماء کے ساتھ گئے تو اس کو آگے تک بڑھایا، شبلی کالج کی بنیاد رکھی جو آج ایک پوسٹ گریجویٹ ڈگری کالج ہے، اور پھر دارالمصنفین جو کارنامہ ہے وہ آپ اپنے طریقے سے جانتے ہیں۔ میں نے تعلیمی پالیسی سے جو اختلاف تھا سر سید احمد خان کی، اس کا اظہار کیا آپ کے سامنے۔ میں آخری میں دو اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک تو علامہ سید سلیمان ندوی کے حوالے سے، ایک شاگرد سے بہتر، حضرت علامہ سلیمان ندوی سے بہتر شاگرد کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اپنے استاد کی تمام صلاحیتوں کا، ان کے کنٹریبیوشن کا اظہار بڑے ہی مختصر الفاظ میں کر دیا۔ آئی کوٹ، مولانا شبلی نعمانی قدیم و جدید عہد کے ایسے سنگم تھے جس میں دونوں دریاؤں کے دھارے آ کر مل گئے تھے۔ وہ ہمارے قدیم مذہبی علوم کے عالم بھی تھے اور جدید علوم کے بہت سارے آراء و خیالات سے واقف بھی تھے، ساتھ ہی محقق بھی تھے، مورخ بھی تھے، متکلم بھی تھے، مفکر بھی تھے، مصلح بھی تھے، شاعر بھی تھے، ماہر تعلیم بھی تھے، اور نئے زمانے کے تقاضے اور مطالبے کے مقابلے میں بہت سی باتوں میں انقلابی بھی تھے۔ ان کے خیالات روایت کے حامل نہیں تھے، بلکہ جہاں ضرورت محسوس کی انہوں نے روایت سے بغاوت کرنے کا پیغام بھی دیا۔ میرے پاس ایک اور کوٹیشن ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی کمی کے بعد میں اس کو ڈراپ کر رہا ہوں۔ مولانا الطاف حسین حادی نے جب علامہ شبلی کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا اور ان کے اعزاز میں علی گڑھ کالج میں ایک پروگرام ہوا، فیلیسٹیشن پروگرام ہوا، جلسہ تہنیت ہوا، تو اس میں الطاف حسین حادی صاحب نے ایک نظم لکھی، ان کی نظر کی، اور اس نظم کے بارے میں علامہ شبلی نے یہ بات کہی کہ ان کی نظم کا جو تحفہ ہے وہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ دیکھیے، اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کا احترام آپ کو یہاں کرنا پڑے گا، چاہے سر سید احمد خان ہو، چاہے الطاف حسین حادی ہو، ان سے چند ایک اختلافات ضرور تھے لیکن تعلقات اپنی جگہ بحال تھے اور کمیونیکیشن اپنی جگہ پر تھا، ایک دوسرے کے لیے اپریسیشن بھی اپنی جگہ پر تھا۔ سب سے بڑا خراج تحسین اس موقع پر جو پیش کیا وہ نواب محسن الملک نے پیش کیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن وقت کی کمی کے پاس میں اس کو ڈراپ کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ نواب محسن الملک نے جو اس موقع پر منعقدہ جلسے کی صدارت کی اور اپنے صدارتی کلمات میں علامہ شبلی نعمانی کی اس وقت تک کی شخصیت کا پورا جائزہ کیا۔ میری آپ لوگوں سے ادباً درخواست ہے کہ آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ آخری میں جب ہم علامہ شبلی نعمانی کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجھے کیا حاصل ہوا، ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن میں آتا ہے۔ مجھے آپ کو ہر ایک کو ایک بات سوچ لینی چاہیے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ میں سے ایک ایک شخص، ہم میں سے ایک ایک شخص اس قوم اور ملت کا مقدر بنا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے۔ لوگ کہیں گے حالات تو بہت سخت ہیں، حالات کو سخت ہونے دیجیے، کوئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی تاریخ میں ایسے حالات آئے، نہیں بول کر نہیں، لیکن جو پیغام آپ کے پاس ہے وہ پیغام آپ کے عزم اور حوصلے کو بلند کیے دیتا ہے، اور پیغام کیا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن۔ اگر آپ نے دین کو صحیح طور پر فالو کیا، آپ دنیا انسانیت کے لیے فائدہ مند بن گئے، فائدہ پہنچانے والے بن گئے، کارآمد چیز بن گئے، تو پھر آپ ہی کامیاب رہیں گے، آپ کو کامیابی کے درجے تک پہنچانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس ہوشیاری کرنی ہے، خوب گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے۔ عام طور پر مشاہدہ یہ ہے کہ تقریباً ایک صفحہ لکھنے کے لیے 10 صفحہ پڑھنا پڑتا ہے۔
پیدا ہوتی ہے جس کو آپ بصیرت کہتے ہیں، جس کو آپ دانشوری کہتے ہیں، جس کو آپ دانشمندی کہتے ہیں، یہ علامہ شبلی کی زندگی ایک پیغام دیتی ہے کہ آپ اٹھیں، آپ مطالعہ کریں، آپ تیاری کریں، آپ حوصلہ رکھیں اور اس ملک اور اس ملت کے حالات کو بدلنے کی آپ کوشش کریں. بہت شکریہ.